सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक सच्ची कहानी जिसका नाम है स्मगलर, तवाइफ और मौलवी। इस कहानी के मुसन्निफ हैं बदर जमाल और इसको तहरीरी कहानी में शक्ल दी है इनायतुल्लाह मरहूम ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस ड्रामे का आखिरी किरदार भी अब इस दुनिया से उठ चुका है। अब मैं ये कहानी सुना सकता हूँ। रावलपिंडी शहर से कुचहरी के रास्ते चक लाला की तरफ जाओ तो रास्ते में लई का पुल आता है जो बहुत ऊंचा है। अब तो ये इलाका गुंजान आबाद हो गया है। पाकिस्तान बनने से थोड़ा अरसा बाद तक ये इलाका इतना वीरान था कि रात के वक्त पुल के करीब राहजनी की वारदातें होती रहती थी। पुल के नीचे नाला लई के किनारे राहजनों के किसी शिकार की लाश अक्सर पड़ी मिलती थी। शाम के बाद लोग कम ही उस तरफ से गुजरते थे। सन 1950 के शुरू में पुल के नीचे एक और लाश पड़ी देखी गई। इत्तफाक से मेरा गुजर उधर से हुआ तो मैंने लाश देख ली। खोपड़ी इस तरह कुचली हुई थी जैसे किसी ने ऊपर से वजनी पत्थर या बड़ा हथौड़ा मारा हो। गर्दन जिस्म में धंस गई थी। ये बदकिस्मत इंसान राहजनों का शिकार मालूम नहीं होता था क्योंकि उसके जिस्म पर एक मैली कुचैली धोती के सिवा और कोई कपड़ा नहीं था। दाढ़ी लंबी थी और वो पागल था। पुलिस ने लाश को लावारिस करार देकर कहीं दफन कर दिया और एक दर्दनाक कहानी मिट्टी में दब गई। वो लाश वाकई लावारिस थी और मरने वाला पागल था जिसे सिर्फ तीन इंसान जानते थे, एक स्मगलर, एक तवाइफ और मैं। स्मगलर को मरे 6 साल गुजर चुके हैं और चंद महीने गुजरे तवाइफ भी मर गई है। ये इस ड्रामे का आखिरी किरदार था जिसके मरने के बाद मैं सारी कहानी सुना सकता हूँ। सुनाने से पहले मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मरने से बहुत अरसा पहले स्मगलर स्मगलर नहीं रहा और तवाइफ तवाइफ नहीं रही थी। वो रावलपिंडी के एक गोशे में शरीफाना जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरी हैसियत उनके दोस्त की सी थी। ये दोस्ती इत्तफाकिया शुरू हुई थी और ऐसे हालात में हुई थी जिन्हें इंसान 1000 साल जिंदा रहे तो भी भुला नहीं सकता। मैं अगस्त 1947 के आखिरी दिनों को कैसे भुला सकता हूँ जब मैं कश्मीर से इस हालत में पाकिस्तान की तरफ आ रहा था कि मेरी रान में एक डोगरे की संगीन का गहरा जख्म था। एक बाजू और कंधा बिल्कुल सुन्न और बेजान हो गए थे क्योंकि कंधे पर दूसरे डोगरे ने राइफल का बट मारा था। रान के जख्म पर मैंने एक गंदा कपड़ा जो मुझे रास्ते में कहीं पड़ा मिला था बांध रखा था। खून बहता जा रहा था और मैं खून का आखिरी कतरा बह जाने से पहले पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए तेज तेज चलने की कोशिश कर रहा था। मेरी रूह और मेरा दिल बहुत ज्यादा जख्मी थे। ये जख्म ऐसे थे जो मुझे चलने नहीं देते थे। मैं अपने सारे कुनबे में अकेला जिंदा बचा था और तवक्को यही थी कि मैं भी जो अपने कुनबे का आखिरी फर्द हूँ पाकिस्तान की सरहद से दूर किसी पथरीली वादी में गिरकर मर जाऊंगा और मेरी लाश भेड़िए खा जाएंगे। मेरी मौत और मेरे कुनबे की मौत में फ़र्क सिर्फ ये था कि मेरी माँ, मेरा बाप, दो भाई, दो बहनें, एक भाई की बीवी और उसका दूध पीता बच्चा और मेरा दादा जलते हुए मकान में जिंदा जल चुके थे। मैं पाकिस्तान के रास्ते में मरने के लिए जिंदा बच गया था। डोगरे फौजियों और शहर के हिंदुओं ने रात को उस वक्त हमारे मकान को आग लगाई थी जब हम सब गहरी नींद में सोए हुए थे। यही हमारी गलती थी कि हम सो गए थे। वो सोने के दिन थे ही नहीं। रियासत की फौज, हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का कत्ले आम, आतिशजनी और लूट मार शुरू कर दी थी। मुसलमानों ने कई जगहों पर बाकायदा मुकाबला शुरू कर दिया था और बाकायदा जंग शुरू हो गई थी। हम ऐसे इलाके में थे जहां अभी मुजाहिदीन नहीं पहुंचे थे। डोगरे मुजाहिदीन से शिकस्त खाकर भागते थे तो गैर मुस्लिम शहरियों को साथ मिलाकर शिकस्त का बदला हमसे लेते थे। हमारे सामने यही एक रास्ता था कि पाकिस्तान चले जाएं। कुछ कुनबे जा चुके थे, बहुत से रह गए थे। रात को कोई मुसलमान सोता नहीं था लेकिन हम सो गए थे। शोलों की तपिश ने हमें जगाया। हम में से जो कोई बाहर को भागा उसे बाहर खड़े काफिरों ने उठाकर आग में फेंक दिया। मेरा एक भाई जिंदा था। हमने मुकाबला किया जिसमें मेरा भाई मारा गया और मुझे भागने का रास्ता मिल गया। पीछे से एक डोगरे ने मेरी रान में संगीन उतार दी और दूसरे ने कंधे पर बट मारा। मैं गिर पड़ा, फिर उनकी तवज्जो शायद किसी और तरफ हो गई, वरना वो मुझे भी उठाकर आग में फेंक देते।
میں زخمی جسم کو گھسیٹتا اور جلتے ہوئے مکانوں کے شعلوں سے بچتا بچاتا بستی سے نکل آیا۔ وہ تو قیامت کا سماں تھا، جہاں بے گناہ مسلمان اور ان کے معصوم بچے جل رہے تھے۔ معلوم نہیں کتنی مسلمان لڑکیاں کافروں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔ وہ لوگ جو اس قیامت اور ایسے حالات سے نہیں گزرے، وہ میری اس وقت کی جسمانی اور روحانی حالت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، جب میں اتنا شدید زخمی ہو کر پتھریلی اور اندھیری وادیوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، اور میرے کنبے کے دودھ پیتے بچے سے لے کر دادا تک جل رہے تھے۔ یہ تو زندگی سے جھوٹا پیار تھا جو مجھے مرنے سے ڈرا رہا تھا، ورنہ مجھے بھی اپنے کنبے کے ساتھ جل جانا چاہیے تھا۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں قدم گھسیٹتا چلا جا رہا تھا، جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی، خون بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے پیچھے مجھے کسی کی کھانسی اور قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر انہیں ڈوگرے سمجھا اور بھاگنے لگا، مگر ایسا گرا کہ کوشش کے باوجود اٹھ نہ سکا۔ دو آدمی میرے پاس رکے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ خوف اور غم سے میں رونے لگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دلاسا دیا۔ تب پتہ چلا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور میری ہی طرح پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے کنبے کے متعلق بتایا اور میں بہت رویا۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور ایک محفوظ اور ٹھنڈی جگہ لٹا دیا۔ پھر وہ مجھے پاکستان تک کس طرح لائے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں آپ کو صرف اس آدمی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کی لاش سن 1950 میں نالا لئی کے کنارے پڑے ملی تھی۔ یہ دو آدمی جو میرے لیے آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں سے کم نہیں تھے، میری طرح پناہ گزین تھے، لیکن وہ میری طرح خوف زدہ نہیں تھے۔ انہوں نے راستے میں جانے کہاں سے ایک خچر لے لی تھی جس پر ڈال کر وہ مجھے پاکستان لائے تھے۔ راستے میں وہ اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے جیسے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اور ریاست میں ڈوگروں کے ظلم اور مجاہدین کے جہاد کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہیں، اور انہیں ڈوگروں سے کوئی خوف یا خطرہ نہیں، بلکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ خوش ہیں کہ ریاست کے اندر اور سرحدوں پر خون خرابہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے لیے ان کی یہ باتیں حیران کن تھی، اور اس سے زیادہ حیرت والی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ ان کا رویہ اتنا مشفقانہ تھا جیسے میں ان کے پاس کسی بزرگ کی امانت ہوں۔ بہرحال وہ میرے لیے پراسرار انسان بن گئے۔ وہ مجھے ایک گاؤں میں لے گئے جس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کا گاؤں ہے۔ مجھے ایک گھر میں چھوڑ کر خود کہیں چلے گئے۔ اس گھر میں دو عورتیں تھیں اور دو مرد، بچہ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے گاؤں کے کسی سیانے کو بلا کر میری مرہم پٹی شروع کر دی اور میری تیمارداری اور خاطر مدارات بڑے پیار سے مگر پر اصرار طریقے سے کی۔ وہ مجھ سے میرے متعلق باتیں پوچھ لیتے تھے، اپنے متعلق کچھ نہیں بتاتے تھے۔ دونوں عورتیں دیہاتی تھیں لیکن غیر معمولی طور پر خوبصورت۔ دونوں مرد کسان لگتے تھے لیکن بات چیت اور کام کاج میں بڑے ذہین اور چست۔ وہ صرف لباس سے دیہاتی لگتے تھے۔ رات کے وقت جب میں الگ کمرے میں لیٹا ہوتا تھا، دوسرے کمرے اور صحن میں ایسی سرگرمی ہوتی تھی جیسے اچانک مہمان آ گئے ہوں اور گھر کے افراد میزبانی کے فرائض کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوں۔ شروع میں نے دو چار بار ان سے پوچھا کہ رات کو مہمان کہاں سے آئے تھے۔ مجھے ہر بار گول مول سا جواب ملا۔ ایک بار ایک عورت نے جھنجھلا کر جواب دیا، ویر جی، یہاں تو کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، آپ چپ کر کے سو جایا کریں۔ جو دو آدمی مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے وہ 15-16 روز کے بعد واپس آئے۔ مجھ سے میرا حال احوال پوچھا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ تمہارا زخم اور چوٹ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں کسی شہر چھوڑائیں گے۔ مجھے جب وہ اپنے عزیز یاد آتے تھے جو زندہ جل گئے تھے تو میری حالت پاگلوں کی سی ہو جاتی تھی۔ میں اتنا روتا تھا کہ ہچکیاں تھمتی نہیں تھیں۔ جب اپنے مستقبل کے متعلق سوچتا تھا تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا، دم گھٹنے لگتا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا پاس پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید 1.5 مہینہ گزرا ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک روز وہ دونوں آدمی آئے تو میں نے انہیں کہا کہ اب مجھے کسی ٹھکانے پر پہنچا دیں اور مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں۔ ان میں سے ایک نے مجھے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھا، پھر میرے چہرے پر نظریں جما کر بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ آخر دھیمی سی آواز میں پوچھا، ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ نہیں کروں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ کام بتائیے کیا ہے؟ جب اس نے کام بتایا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ سمگلر تھے اور مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کشمیر کی اس وقت کی صورتحال میں ان کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔
लूट मार आम थी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये लोग कश्मीर के अंदर जाकर मुसलमान घरों को भी लूटते थे या नहीं। उन्हें मेरे मुतल्लिक तो ये मालूम ही था कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा और अब मैं ज़िंदगी का नया रास्ता ढूंढ रहा हूँ। उन दो आदमियों ने मुझे अपने पेशे के मुतल्लिक सब्ज़ बाग दिखाने शुरू कर दिए। वो चूंकि मेरे मोहसिन थे, इसलिए उनकी हर बात मेरे दिल में उतरती जा रही थी। वो मुझे जख्मी हालत में उठा कर ना लाते और यहाँ मेरा इलाज ना होता तो मैं कभी का मर चुका होता। इसके बावजूद मैं रजामंद ना हुआ। उन्होंने कहा कि थोड़ा अरसा और यहीं गुजारो, अगर तबीयत मानती है तो बता देना, हम तुम्हें रास्ता दिखा देंगे, कई ढंग सिखा देंगे और जितनी खूबसूरत लड़की चाहोगे लाकर तुम्हारे साथ ब्याह देंगे। मुझ में उन्हें दो खूबियां नजर आती थी। एक ये कि मैं जवान था और दूसरे ये कि मैं तालीम याफ्ता था। मेरी सबसे बड़ी ये खूबी उन्हें पसंद आई थी कि मेरे लिए कोई पनाह नहीं थी और मैं इस मुल्क में अजनबी था। मैंने उनकी ये बात मान ली कि थोड़ा अरसा रुक जाता हूँ, चुनाचे मैं वहीं रुक गया। उस रोज़ के बाद घर में जो दो औरतें थीं वो मुझ में पहले से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। इससे पहले मेरे साथ उनका ताल्लुक सिर्फ इतना ही था कि मुझसे मेरी सेहत के मुतल्लिक पूछ लेती थी और खाना देने के लिए मेरे कमरे में आती थी। अब तो वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बारी बारी मेरे पास बैठने लगीं और हंसी मजाक भी शुरू कर दिया। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत औरतें थीं। मैं ये तो समझ गया कि ये लोग मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई और तरीका नहीं सूझता था जिससे मैं इस जाल से बचा रहता। मैं कोई फरिश्ता तो था नहीं, उनका अंदाज ऐसा था जिसे मैं दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी कह सकता हूँ, बेहयाई नहीं। यही उनकी चाल थी कि मैं उनका गुरविदा होकर उन्हें पा लेने के लिए आगे बढ़ूं और वो पीछे हटते हटते मुझे अपने जाल या फंदे तक ले जाएं। मेरे घर का माहौल शरीफाना था जिस पर मजहब गालिब था। मैं अब इतना ज़्यादा दुखी था कि गम से निजात हासिल करने के लिए मुझे उन दो औरतों की बेतकल्लुफ़ी अच्छी लगती थी। दिल बहल जाता था, मगर तरबियत का असर अपने अंदर से उभरता था तो मैं बहुत डरता था कि गुनाह ना कर बैठूं। ज़रा मेरी ज़हनी हालत को तसव्वुर में लाने की कोशिश कीजिए कि गम मुझे इस तरह खा रहा था जैसे किसी गुनाहगार की लाश को कीड़े खाते हैं। उस अजियत से भागकर मैं इन खूबसूरत औरतों के हंसी मजाक में पनाह ढूंढता था। जब गुनाह का ख्याल आता था तो मैं खुदा की पनाह ढूंढने लगता था। नेकी और गुनाह की कशमकश मुझे बेहाल कर रही थी। ये कशमकश बजाय खुद ऐसी अजियत बन गई कि मैं खुदा के हजूर गिड़गिड़ाने लगा। गांव में मुझे अजान की आवाज़ सुनाई दिया करती थी जो थोड़े दिनों से बंद हो गई थी। वजह यह थी कि कश्मीर की जंग जोर पकड़ गई थी। ये भी मालूम हुआ कि सरहद से पठान भी आकर कश्मीर के जिहाद में शरीक हो गए हैं। हिंदुस्तान ने अपने हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। ये गांव सरहद पर था। हिंदुस्तानी हवाई जहाज़ दो दफ़ा इस गांव पर भी गोलियां बरसा गए थे। कोई इंसान तो ना मरा, बहुत से मवेशी मारे गए थे। गांव के लोग गांव खाली कर गए थे। जिस घर में मैं रहता था वो अभी आबाद था। एक सुबह मेरी आंख बहुत सवेरे खुल गई। मेरे कान में अजान की आवाज पड़ी। मैं हैरान हुआ कि इस उजड़े हुए गांव में मौज़िन किसे पुकार रहा है। आवाज में पुरसोज तरन्नुम था। मैं उठा और गांव की वीरान गलियों में से होता हुआ मस्जिद में चला गया। सुबह की खामोशी में दूर से तोपों के दबे दबे धमाके सुनाई दे रहे थे। मस्जिद के सहन में एक आदमी टहल रहा था। मैंने वजू किया और उसके पास जा खड़ा हुआ। वो भरे भरे चेहरे वाला जवान सा मौलवी था। उसने अजान दी थी। मैंने उसे बताया कि इस गांव में हमारे घर के सिवा कोई घर आबाद नहीं और मेरे घर में कोई एक भी नमाजी नहीं। मुझे किसी नमाजी और मुक्तदी की ज़रूरत नहीं। उसने जवाब दिया, मैं ऐसे ही गांव की तलाश में था जहां मस्जिद और मेरे सिवा और कोई ना हो। उसके बाद उससे हर रोज़ मुलाकात होती रही, बल्कि दिन में कई कई बार मुलाकात होती रही। अब मेरी हालत ये हो गई थी कि घर में मैं उन दो औरतों के साथ हंसता खेलता था या मस्जिद में मौलवी के पास बैठा ज़ाहदो तकवा की बातें सुनता रहता था। मुझ पर दोनों का असर एक जैसा था। मौलवी के साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी बढ़ गई तो उसने बताया कि उसका बाप मकबूजा कश्मीर के एक गांव की मस्जिद में इमाम था। उसके गांव का मौलवी अभी बच्चा ही था कि उसकी मां मर गई। उसका और कोई बहन भाई था नहीं। बाप ने उसे पाला पोसा, खुद ही उसे घर में पढ़ाया और तालीम को मजहब तक महदूद रखा। जब लड़के का शऊर जागा तो उसने देखा कि बाप लोगों को तावीज़ देता और टूने टोटके बताता है। उसने एक किताब रखी हुई थी जिसके मुतल्लिक उसने लड़के को बताया था
کہ اس میں ایسے طریقے درج ہیں جن سے لوہا سونا بن جاتا ہے، لیکن باپ نے اسے بتایا تھا اس کے لیے 6 6 مہینے کے چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ باپ نے اسے یہی تعلیم دی تھی کہ یہ دنیا جہنم ہے، جو کوئی دنیا سے دل لگا لیتا ہے وہ اگلے جہان جہنم میں جاتا ہے۔ لڑکے کے باپ نے اسے عورت سے اس طرح ڈرا رکھا تھا جیسے عورت کے سائے سے بھی مرد ناپاک ہو جاتا ہے۔ لڑکے نے گھر میں نہ ماں دیکھی تھی نہ بہن، وہ باپ کی گود میں کھیلا اور اسی کے ہاتھوں بڑا ہوا، اس لیے اس کے خیالات پر باپ کا اثر تھا اور باپ کی ہر بات کو وہ آسمان سے اترا ہوا فرمان سمجھا کرتا تھا۔ اس مولوی نے مجھے بتایا کہ وہ مذہب میں ڈوب گیا اور مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ اس کا ہر قول اور ہر فعل مذہب کا پابند تھا۔ اس نے لڑک پن میں ہی چلے کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ گھر میں اس کے باپ سے کوئی عورت تعویذ لینے آ جائے تو وہ قریب نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ باپ نے اسے عورت سے ڈرا رکھا تھا۔ اسی لیے جب سن 1947-48 میں اس کی عمر 28-30 برس ہو چلی تھی، اس نے شادی تک نہیں کی تھی۔ باپ نے اسے ایک خاص وظیفہ بتایا تھا جس کی قبولیت کی شرط یہ تھی کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور کسی ویران جگہ کیا جائے۔ وظیفے کے لیے رات کا وقت مقرر تھا اور قبول ہو جانے کی صورت میں اس کا کرشمہ یہ بتایا گیا کہ جنوں کا بادشاہ بھی قبضے میں آ جاتا ہے اور انسانوں اور جنوں کا امام بن جاتا ہے۔ اب کشمیر میں ڈوگروں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے مکانوں کو جلانا شروع کر دیا تو اس کا باپ مسجد میں شہید کر دیا گیا اور بیٹا جان بچا کر نکل آیا۔ وہ باپ کے ٹونوں ٹوٹکوں والی کتاب اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اسے یہ گاؤں ملا تھا جو وظیفے کی شرائط کے مطابق ویران تھا اور مسجد بھی تھی۔ میں جب اس کے پاس جا بیٹھتا تھا تو مجھے وہ خداوند تعالی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک اور حدیث شریف کی ایسی باتیں سنایا کرتا تھا کہ میرے دل سے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے سنایا کہ کس طرح میرا کنبہ جل گیا ہے، تو اس نے قرآن اور حدیث کے حوالے دے دے کر مجھے ایک خوش باش انسان بنا دیا۔ اس نے کہا کہ دنیاوی رنج و آلام اور مسرتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، جو کوئی ان کا اثر قبول کرتا ہے وہ اگلے جہان دوزخ کی آگ میں جلتا ہے۔ مولوی مجھے مذہب کے رنگ میں رنگتا چلا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی گھر میں 2 عورتیں مجھے اپنے رنگ میں رنگنے کی نہایت حسین اور دل فریب کوششیں کر رہی تھیں۔ یہ میری کمزوری تھی کہ جو لذت مجھے مسجد میں ملتی تھی ویسی ہی ان عورتوں سے حاصل ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا دل زخمی تھا اور روح بھی مجروح تھی۔ میں دراصل سکون کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس دوران وہ 2 آدمی 2 مرتبہ آئے اور خلوص اور پیار سے مجھے اپنے گروہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے آخر رضامندی کا اظہار کر دیا اور جو 2 آدمی اس گھر میں رہتے تھے وہ مجھے زبانی ٹریننگ دینے لگے۔ میں یہ ٹریننگ لیتا رہا اور مسجد میں مولوی کے پاس بھی بیٹھتا رہا اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد ایک رات مجھے جگایا گیا، ایک سوٹ کیس دے کر مجھے راستہ سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ فلاں جگہ جا کر رک جانا۔ ایک آدمی آئے گا اور تم سے پوچھے گا، بھائی پنڈتاں والی کھڈ کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ تم کہنا ٹبے کی طرف سے جاؤ گے یا جوگیاں کی طرف سے؟ وہ جواب دے گا ٹبے کی طرف سے۔ تم اسے یہ سوٹ کیس دے دینا اور وہ تمہیں جو کچھ دے وہ لے آنا۔ یہ پہلا جرم تھا جو میں نے کامیابی سے مکمل کیا اور اس آدمی نے مجھے ایک گٹھڑی دی جو میں لے آیا۔ رات ابھی باقی تھی، میں تھک گیا تھا، سر نیند سے بوجھل تھا، لیکن لیٹا تو نیند نہ آئی۔ دل پر ایسا بوجھ سا تھا جس نے باقی رات بے چین کیے رکھا۔ یہ جرم کا بوجھ تھا۔ 15 روز بعد مجھے ایسے ہی ایک اور جرم کے لیے بھیجا گیا۔ وہ بھی میں نے کامیابی سے کر لیا، لیکن اس دفعہ دل اور دماغ کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو گئی۔ جسم کے اندر کانٹے چبھتے تھے اور دل چاہتا تھا کہ کسی کو بتا دوں کہ میں ایک جرم کر رہا ہوں، شاید اس سے کچھ سکون مل جائے۔ تیسری بار بھی میں جرم کر آیا اور صبح اٹھتے ہی مسجد میں جا کر مولوی کو بتا دیا کہ میں کس راہ پر چل پڑا ہوں۔ میں نے گناہ کا اعتراف کیا تو مولوی نے مجھ سے توبہ کروائی اور کچھ پڑھ کر میرے سارے جسم پر پھونک ماری۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ میرے گناہ بخشے گئے ہیں اور مجھے مشورہ دیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ گناہ کی دولت سے بہتر ہے کہ نیکی کر کے بھوکے مر جاؤ، اس نے کہا۔ جو کچھ ہے اگلے جہان ہے، یہ دنیا تو فانی ہے۔ ایک رات جب گھر والے سوئے ہوئے تھے میں چپکے سے اٹھا۔ ان لوگوں نے مجھے 3 جرائم کا 300 روپیہ معاوضہ دیا تھا۔ ساری رقم میرے پاس محفوظ تھی،
میں گھر سے نکلا، پھر گاؤں سے نکلا اور کھیتوں میں چلتے چلتے دور نکل گیا۔ صبح تک میں ایک شہر میں پہنچ گیا۔ ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس شہر کا نام گجرات ہے۔ میرے پاس پیسے کافی تھے۔ تھوڑے دن وہاں کام تلاش کیا، راتیں مختلف مسجدوں میں گزاری، لیکن کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ کسی نے راولپنڈی جا کر قسمت آزمائی کا مشورہ دیا اور میں راولپنڈی چلا گیا۔ میں نے اتنا بڑا شہر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ سے کہا کہ یہاں بھی نوکری نہ ملی تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ میں نے ایک محلے میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور نوکری تلاش کرنے لگا۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا اور خدا سے رو رو کر التجائیں کرتا کہ میں گناہوں کی لذت سے بھاگ کر آیا ہوں، اور میرے سارے ہی عزیز اس لیے زندہ جلا دیے گئے ہیں کہ وہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا تھے۔ اللہ نے دعائیں قبول کر لیں اور مجھے ایک نوکری مل گئی۔ اکیلی جان تھی، 150 روپیہ ماہوار تھوڑا نہیں تھا۔ 6 7 مہینے اس جگہ نوکری کی، دفتری کام کا تجربہ ہو گیا، میٹرک تک تعلیم بھی تھی۔ مجھے اس سے بہتر ایک اور جگہ نظر آئی تو وہاں درخواست دے دی۔ خدا کی ذات نے کامیابی عطا فرمائی اور میں 200 روپیہ ماہوار پر لگ گیا۔ سن 1949 میں کشمیر کے ایک مہاجر خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی اور مل ملا کر ایک مکان بھی الاٹ کروا لیا۔ سال کے آخر تک میری آمدنی میں خاصا اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ پرائیویٹ کاروباری فرم تھی جس نے میری دیانتداری اور اہلیت سے متاثر ہو کر میری تنخواہ اور حیثیت بلند کر دی تھی۔ اس کاروبار اور ٹھیکیداری کے سلسلے میں مجھے بہت سے اونچے نیچے لوگوں سے ملنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں سڑک پر پیدل ہی جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک پاگل آتا نظر آیا۔ راولپنڈی کی ٹھنڈ میں وہ صرف میلی سی ایک دھوتی باندھے ہوئے تھا، قمیض نہیں تھی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی اور سر کے بال بھی بڑے ہوئے اور بہت گندے تھے۔ وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا آ رہا تھا، رکتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور بڑے زور سے کہا لگا کر بالکل سنجیدہ ہو کر اس طرح اوپر دیکھنے لگتا تھا جیسے اس کی نظریں اس کہے کو تلاش کر رہی ہوں۔ ذرا دیر کے بعد وہ آگے چل پڑتا تھا۔ ایسے پاگل تو گلی گلی پھرتے ملتے ہیں جن کی طرف ہم نے کبھی توجہ تک نہیں دی، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ پاگل کیوں ہوئے ہیں اور پاگلوں میں اضافہ کیوں ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی شوقیہ تو پاگل نہیں ہوا۔ ہر پاگل ہمارے معاشرے کی ایک دردناک کہانی ہوتا ہے۔ ہم پاگل کو دیکھ کر پرے ہٹ جاتے ہیں اور ہمارے بچے پاگلوں کو پتھر مارتے ہیں۔ خود میں نے کسی پاگل کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی، مگر اس پاگل کو دیکھ کر میں نے اپنی رفتار آہستہ کر لی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ ذہن پر زور دیا، یاد کرنے کی کوشش کی کہ اسے کہاں دیکھا تھا، لیکن ایسی کوئی صورت یاد نہ آئی۔ پھر میں نے اس خیال سے توجہ ہٹا لی کہ شاید اسی پاگل کو پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے 3 4 قدم دور رہ گیا تو رک گیا اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ پہلے ذرا سا مسکرایا، پھر ہنسنے لگا، اور جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ میں ٹھٹک گیا، بلکہ ڈر بھی گیا کہ پاگل ہے، کہیں میرے کپڑے ہی نہ پھاڑ دے یا کوئی اور الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے۔ اس نے مشین گن کی طرح ایک کہا لگایا اور بولا، آؤ نماز پڑھیں۔ آؤ آؤ، ٹھہرو میں اذان دے لوں۔ اور اس نے مغرب کے بجائے مشرق کی طرف منہ کر کے اذان جو شروع کی تو سڑک پر چلتے لوگ رکنے لگے۔ میں اس سے ذرا دور ہٹ گیا، جی میں آئی کہ وہاں سے کھسک جاؤں، لیکن اذان نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ اس قدر پرسوز آواز کہ میں نے جسم کے اندر ریشہ محسوس کیا اور میرا ذہن پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سڑک پر کھڑا آزان دے رہا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے، اور اس کی جادو بھری آواز مجھے گزرے ہوئے وقت میں دور پیچھے لے گئی۔ یہ اذان اور یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی، کئی بار سنی تھی، اور اس آواز نے مجھے گناہوں کی دنیا سے نکالا تھا۔ اچانک میرے سینے میں دھماکا سا ہوا، میں سر سے پاؤں تک لرز گیا اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی مولوی ہے جس کے ساتھ میں نے اجڑے ہوئے گاؤں کی مسجد میں نمازیں پڑھی تھی۔ اسی نے مجھ سے خدا کے حضور توبہ کروائی اور مجھے جرم اور گناہ کے خوبصورت جال سے نکالا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو مذہب میں ڈوبا ہوا اور خدا کے حضور ہر لمحہ سجدہ کرنے والا انسان تھا۔ وہ پاگل نہیں ہو سکتا، مگر اس پاگل نے کوئی دھوکہ نہ رہنے دیا۔ اذان ختم کر کے وہ مجھے اس ہجوم میں ڈھونڈنے لگا جو اس کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا اور لپک کر میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا، آؤ نماز پڑھیں۔ اور اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے کہا، اللہ اکبر۔
ہاتھ کانوں تک لے جا کر ہاتھ اپنے آگے باندھ لیے، میں اس کے پیچھے تھا، میں وہاں سے اور پیچھے ہٹا اور ہجوم سے نکل گیا۔ دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ آن پڑا اور میں اسی کے متعلق سوچتا اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ مجھے کسی نہ کسی سڑک پر چند ایک بار پھر ملا۔ دو بار تو اس نے مجھے دیکھ کر بھی نہ پہچانا اور مجھے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا۔ کئی بار وہ میرے سامنے رک گیا اور اذان شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کہیں تنہائی میں ملے تو میں اس سے باتیں کروں۔ اسے اپنے گھر لے جانے سے میں گھبراتا تھا۔ گھر میں نوجوان بیوی تھی، پاگل کا کیا بھروسہ، نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ وہ آخری بار ملا تو اس نے اذان نہ دی، مجھے اپنے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہ کیا۔ میرے سامنے آیا تو مجھے روک کر سر سے پاؤں تک دیکھا، پہلے مسکرایا پھر ہنسا اور ہنستے ہنستے اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ ہنس بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ وہی مولوی صاحب ہیں نا؟ وہ زور سے ہنسا اور بولا، وہ مردود مر گیا ہے، وہ مولوی مر گیا ہے۔ میرے ساتھ آئیے، میں نے کہا، میں آپ کو کپڑے دوں گا۔ کپڑے؟ کپڑے؟ اس نے بلند آواز سے کہا اور کہا لگا کر آگے کو چل پڑا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، کپڑے، کپڑے، اور کہے بھی لگاتا جا رہا تھا۔ پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر وہ مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ سن 1950 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ راول پنڈی کی یک ٹھنڈ کا عروج تھا۔ دانت بجتے تھے، جسم ٹھٹھرتے تھے، اور میں اس پاگل کے متعلق سوچا کرتا تھا کہ وہ اس ٹھنڈ میں کپڑوں کے بغیر اکڑ کر مر جائے گا۔ اپنی فرم کو ایک نیا ٹھیکہ ملا جس کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا۔ ایک روز ایک نئی فرم میں سامان کے لیے جانا پڑا۔ فرم کے مالک سے ملاقات ہوئی تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے پہچاننے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی۔ وہ میرا محسن اور اسمگلر استاد تھا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ گھبرا گیا۔ بیٹھو یار، تم تو ڈر گئے ہو، اس نے میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بچھڑے ہوئے مسافر کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں اب اسمگلر نہیں، شریف آدمی ہوں۔ تم کہاں گھوم رہے ہو؟ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں بولتا رہا۔ تم بھاگے خوب تھے یار، اتنی خوبصورت عورتیں تمہارے حوالے کرتی تھیں، تم بدھو نکلے۔ کہو کیسی گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اس کے گاؤں سے بھاگ کر میں کہاں کہاں گھومتا رہا اور اب کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نے اپنی فرم کا نام لے کر اسے بتایا کہ مجھے فلاں فلاں سامان اتنی تعداد میں چاہیے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اتنے بڑے آرڈر سے خوش کیوں نہ ہوتا؟ میری فرم سے وہ واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ فرم کا ایک موٹا گاہک ہے، چنانچہ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ وہ میری آؤ بھگت نہ کرتا تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ جو کچھ پہلے تھا یا جو کچھ اب تھا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے دل میں اس کا احترام پیر و مرشد کی طرح تھا۔ اس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ وہ مجھے کشمیر کی اس وادی میں پڑا رہنے دیتا تو میں کوئی گلہ نہ کرتا۔ میں ان ہزاروں کشمیری مسلمانوں میں سے ایک تھا جو زخمی حالت میں پاکستان میں پناہ ڈھونڈنے چلے آئے تھے، مگر زخموں نے چلنے نہ دیا، اور وہ بے گورو کفن جانے کہاں کہاں مر گئے اور ان کی ہڈیاں جانے کہاں کہاں بکھر گئیں۔ لیکن یہ آدمی مجھے اٹھا لایا، میرا علاج کروایا تھا، ورنہ میری لاش کو کشمیر کے بھیڑیے اور گیدڑ کھا جاتے۔ اس نے مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا، میں اس کے گھر گیا تو اس کی بیوی بھی بے تکلفی سے ملی۔ خاوند نے اسے میرے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت کشمیری عورت تھی، اردو بولتی تھی، لہجہ کشمیر کا تھا، حسن ایسا جو صرف کشمیر میں ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ سری نگر کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ اس علاقے کی ہر لڑکی کا رنگ گورا، گال گلابی، آنکھیں شربتی اور بال ریشمی اور بھورے ہوتے ہیں، لیکن اس لڑکی میں ان خوبیوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی تھی جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ ہم تینوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور کشمیر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے کشمیر کی ہر چیز کو بہت یاد کیا، اور ایک بار تو میرے محسن کی بیوی کے آنسو نکل آئے۔ اس کے خامن نے فوراً موضوع بدل دیا، جس سے محفل میں تھوڑی سی شگفتگی پیدا ہو گئی، ورنہ ہم تینوں بہت اداس ہو گئے تھے۔ باتیں ہی ایسی تھیں، کشمیر کی ہر یاد خون آلود تھی۔ ہمارا درد مشترک تھا اور یہ شخص میرا محسن بھی تھا، اس لیے ہمارے درمیان ایک مضبوط جذباتی رشتہ قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کاروباری تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ پھر ہم ملتے رہے اور بے تکلفی بڑھ گئی۔ دونوں میاں بیوی ہر بات بہت کھل کر کرتے تھے۔ خامن نے مجھے بتایا کہ جب میں ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا، اس سے تھوڑے عرصے بعد اس نے اسمگلنگ چھوڑ دی تھی۔
इस पेशे से उसने बहुत दौलत कमा ली थी। इससे उसने रावलपिंडी आकर यह कारोबार शुरू कर दिया, जो कि चल निकला। स्मगलिंग छोड़ने की वजह यह थी कि जब डोगरों ने मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद शुरू किया तो वो उसे हिंदू मुस्लिम फसाद समझता रहा, जिससे वो खुश हुआ कि स्मगलिंग आसान हो गई है। लेकिन कश्मीर में डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने बाकायदा जंग शुरू कर दी और पाकिस्तान की फौज भी कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद को आ गई। इसके साथ ही उस आदमी ने कश्मीर के दूर अंदर यानी मकबूजा कश्मीर में जाकर देखा कि डोगरे किस तरह मुसलमानों की नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। जब उसने नौजवान मुसलमान लड़कियों को डोगरों के हाथों बेआबरू होते देखा और जब नन्हे नन्हे बच्चों और जवान लड़कियों की बरहना लाशें देखी, तो उस आदमी ने स्मगलिंग की आखिरी वारदात ये की कि उस जवां साल लड़की को श्रीनगर से स्मगल करके पाकिस्तान में उसी गांव में ले आया जहां वो मुझे जख्मी हालत में ले गया था। उसने स्मगलिंग से तौबा कर ली। इससे पहले उसका ये गैर कानूनी कारोबार हिंदुओं और सिखों के साथ भी चलता था। वो लोग अब भी उसके साथ ये कारोबार जारी रखना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें कह दिया था कि हमारी तुम्हारी खून की दुश्मनी है। उसने 2-3 महीने कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान की फौज के लिए जासूसी भी की, और वो दूसरी तरफ चला जाता था और उधर की फौज की नकलो हरकत के मुतल्लिक इस तरफ खबरें भी देता था। वो चूंकि कश्मीर की वादियों का भेदी था, इसलिए कामयाब जासूसी कर सकता था। लेकिन उस लड़की को श्रीनगर से ले आया तो जासूसी का काम ना कर सका, क्योंकि लड़की को वो कहीं अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा उसके पास पैसा था जिसकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं था। स्मगलिंग छोड़ देने की वजह से उसके साथी किसी चीज की हिफाजत के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि ये भी खतरा था कि वो उस लड़की को, उसके पैसे और जेवरात को गायब कर देंगे। ये ऐसी मजबूरी थी जिसने उसे मैदान जंग में ठहरने ना दिया। वो उस औरत को और मालो दौलत रावलपिंडी ले आया और बाइज्जत कारोबार शुरू कर दिया। एक रोज बातों बातों में उस गांव का जिक्र चल निकला तो मैंने उसे बताया कि उस गांव की मस्जिद में एक मौलवी था जिसे मैंने रावलपिंडी में देखा है। वो पागल हो गया है। उस आदमी ने अपनी बीवी की तरफ देखा, बीवी ने उसकी तरफ देखा। आंखों आंखों में उन्होंने ना जाने एक दूसरे से क्या कहा कि दोनों ने सर झुका लिए और अच्छी भली महफिल खामोश हो गई। मैंने दोनों को इससे पहले इस संजीदगी के आलम में नहीं देखा था। हालांकि कश्मीर के मुतल्लिक हम बड़ी ही दर्दनाक बातें करते रहे थे, लेकिन उन बातों में जोश व खरोश होता था। अब मौलवी की बात हुई तो दोनों चुप हो गए और मैं कुछ परेशान सा होकर उन्हें देखने लगा। हाँ, वो पागल हो गया है, उसने कहा, और अपनी बीवी की तरफ देखकर फिर चुप हो गया। बीवी ने दबी दबी सी आवाज में कहा, वो तो पहले ही पागल था। उसके खामिन ने कहा, मेरा ख्याल है इन्हें सुना दो, और मुझसे मुखातिब होकर बोला, अजीब कहानी है। वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में मुसर्रत नहीं, मलाल था। अपनी बीवी की तरफ इशारा करके कहने लगा, उस बेचारे को इसने पागल किया है, सुना दो आशी। कश्मीर की उस परी चेहरा बेटी ने कोई 2 घंटों में मुझे सारी बात सुनाई। उसका खामिन कहानी में इजाफे करता रहा, और जब कहानी खत्म हुई तो मैंने अपने आप से कहा कि ऐसी दिलकश लड़की का हुस्न 100 साल की इबादत पर स्याही फेर सकता है, और कोई भी जाहिद और पारसा पागल हो सकता है। मजहब और मोहब्बत के तसादुम की ये दास्तान इस तरह है कि ये आदमी मेरे भागने के बाद अपने कारोबार में मसरूफ रहा। ये जवां साल लड़की, जो अब उसकी बीवी थी, श्रीनगर की एक बहुत महंगी तवाइफ थी। कश्मीर की जंग से पहले दुनिया भर के दौलतमंद, खसूसन हिंदुस्तान के राजे महाराजे और नवाब, गर्मियों का मौसम श्रीनगर में गुजारा करते थे, जहां उन्हें अय्याशी और तफरीह का सामान मिल जाता था। ये लड़की उसी सामान का एक हसीन हिस्सा थी। ये आदमी कई बार उसके यहाँ ठहरा था। वो तो गुनाहों की दुनिया का इंसान था जो दौलत और औरत से दिल बहलाता था, लेकिन इस लड़की के साथ उसका रवैया कुछ और था। लड़की उस गलीज माहौल से भागना चाहती थी, मगर हाथ थामने और पनाह देने वाला कोई नहीं था, सब भेड़िए थे। जब कश्मीर जंग की लपेट में आ गया तो श्रीनगर उजड़ गया। गैर मुल्की शहजादे, हिंदुस्तान के राजे महाराजे और नवाब भाग गए, और उनकी जगह हिंदुस्तान की फौज के अफसर आ गए। उन्होंने इस लड़की को जर खरीद लोंडी बना लिया। जब यह आदमी उस लड़की से आखिरी बार मिला तो वो बहुत रोई थी, और उसे कहा था कि वो इसे साथ ले चले, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो उसे साथ नहीं ला सका था। इस आदमी ने अपने साथियों से कह दिया था कि वो अब उनसे और अपने पेशे से हमेशा के लिए अलग हो रहा है। उसने सबको यकीन दिला दिया कि वो किसी की मुखबरी नहीं करेगा और किसी किस्म का धोखा नहीं देगा।
یہ اس کے بعد کی بات ہے جب میں وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ وہ اب اسمگلنگ کی آخری واردات کرنا چاہتا تھا جو سب سے زیادہ مشکل تھی، بلکہ یہ زندگی اور موت کی واردات تھی۔ واردات یہ تھی کہ اسے سری نگر سے اس لڑکی کو اسمگل کر کے لانا تھا۔ سرحد سے سری نگر تک کا علاقہ جنگ کی زد میں تھا۔ ہر ٹیکری پر اور ہر وادی میں فوجیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہندوستان کے لڑاکا ہوائی جہاز اندھا دھند مشین گن فائر کرتے رہتے تھے اور توپوں کی گولہ باری سے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی اسے سری نگر میں ملے گی بھی یا نہیں۔ اس نے اس کے ساتھ کوئی پروگرام طے نہیں کیا تھا، نہ اس لڑکی کو علم تھا کہ یہ آدمی اسے لینے آ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس فیصلے سے کہ وہ ان سے الگ ہو رہا ہے آگاہ کر کے بے شک یہ یقین دلا دیا تھا کہ شریفانہ زندگی میں جا کر وہ انہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر بھی اس کے ساتھیوں نے اس گاؤں سے اڈا ہٹا دیا اور کسی دوسری جگہ چلے گئے جس کا اسے کوئی علم تھا، نہ اسے اب ان کے اڈوں سے کوئی دلچسپی تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے اس کا حصہ دے دیا تھا۔ یہ حصہ سونے کے زیورات اور نقدی کی صورت میں تھا۔ اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد وہ اسی اجڑے ہوئے گاؤں میں رہا۔ پاکستان میں کوئی ایسا آدمی یا ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ زیورات اور رقم چھوڑ کر سری نگر جائے۔ اس کے ہم پیشہ تو کئی لوگ تھے لیکن اعتماد کے قابل کوئی نہ تھا۔ گاؤں میں صرف یہ مولوی تھا۔ وہ مسجد میں جا کر مولوی سے ملا۔ مولوی اسے نہیں جانتا تھا۔ اس نے ارادہ یہ کیا کہ مولوی سے کہے گا کہ وہ کشمیر سے بھاگ کر آیا ہے اور اب بیوی کو لانے جا رہا ہے، اس لیے یہ زیورات اور نقدی امانت رکھ لے، مگر مسجد میں بیٹھ کر اس سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ وہ ایک بے حد خطرناک مہم پر جا رہا تھا۔ یہ مہم گناہ کی نہیں، نیکی کی تھی۔ اس نے مسجد میں جا کر محسوس کیا کہ اسے خدا کی مدد کی شدید ضرورت ہے، جس کے لیے مولوی صاحب سے دعا کروانا ضروری ہے۔ اس پر مسجد کا تقدس ایسا طاری ہوا کہ اس نے مولوی کو بتا دیا کہ وہ کل تک اسمگلر تھا، اب توبہ کر چکا ہے۔ مولوی نے خوش ہو کر قرآن کی ایک آیت پڑھی، پھر ایک اور آیت پڑھنے لگا اور اسے کہا کہ وہ ساتھ ساتھ الفاظ دہراتا جائے۔ جب آیت ختم ہوئی تو مولوی نے اس سے کچھ اور جملے کہلوائے اور خدا کے حضور توبہ کروائی۔ پھر اسے لمبا چوڑا واز سنا کر کہا کہ یہ زر اور زیورات اگلے جہان انگارے بن کر جسم کے ساتھ لگا دیے جائیں گے۔ بخشش صرف توبہ سے نہیں بلکہ باقاعدہ نماز اور مذہب کی پابندی سے ہوگی۔ اس نے مولوی کو بتایا کہ اس توبہ کے بعد وہ جان پر کھیل کر ایک اور نیکی کرنا چاہتا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ وہ سری نگر سے ایک مسلمان لڑکی کو گناہوں کے پیشے سے نکال کر شریفانہ زندگی میں لانے جا رہا ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے دعا کروانی ہے۔ مولوی نے ایک کتاب نکالی اور ورق الٹنے لگا۔ ایک صفحے پر رک کر اس نے کچھ پڑھا اور سوچ بچار کے بعد اسے بتایا کہ اگر یہ کام نیکی کا ہے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر اس نے دعا کی اور اسے کامیابی کا یقین دلایا۔ اب اس نے اصل مقصد بیان کیا۔ زیورات اور نقدی مولوی کے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ امانت چھوڑے چلا جا رہا ہوں، اگر زندہ واپس آ گیا تو لے لوں گا، اگر 3 مہینے تک نہ آیا تو اسے چاہے اللہ کا مال سمجھیں چاہے اپنا، میں آپ کو یہ امانت بخش دیتا ہوں۔ مولوی نے امانت سنبھال لی اور کہا کہ میرا خدا سچا اور میرا علم سچا ہے، تم واپس آؤ گے اور یہ امانت اسی طرح اٹھا کر لے جاؤ گے جس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وہ کم و بیش 1 لاکھ روپے کے زیورات اور نقدی مولوی کے پاس چھوڑ کر چل پڑا۔ اس کے پاس ایک ریوالور، 24 گولیاں اور ایک خنجر تھا۔ پہاڑی بھول بھلائیوں سے تو وہ خوب واقف تھا، مگر سارے علاقے میں بکھری ہوئی فوجوں اور مورچوں میں سے گزر کر سری نگر تک پہنچنا ناممکن نظر آتا تھا۔ وہ چلتا چلا گیا اور دور کا چکر کاٹ کر 9ویں روز سری نگر والی سڑک پر جا پہنچا۔ پا پیادہ وہ ہندو سمگلروں کے اڈے پر گیا۔ سمگلر صرف سمگلر ہوتے ہیں، وہ ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان نہیں ہوا کرتے۔ اس نے اپنے ہندو ساتھیوں کو مال کا جھانسا دے کر سری نگر تک پہنچنے کے لیے مدد مانگی جو اسے دے دی گئی۔ سری نگر پہنچتے ہی وہ اس لڑکی کے گھر پہنچا۔ دن کا وقت تھا، وہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اسے جگایا اور کہا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ اس لڑکی کے 2 نوکر تھے، دونوں مسلمان تھے۔ اس نے ایک نوکر کے کپڑے پہن لیے اور منہ اور سر پھٹے پرانے کمبل میں چھپا لیا۔ رات کے وقت باہر گھومنا پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ جنگ کی وجہ سے رات کو باہر گھومنے والے شہریوں کو فوج کے سنتری روکتے اور پوچھ تاچھ کرتے تھے۔ وہ اسی وقت نکل کھڑے ہوئے اور شام کا اندھیرا گہرا ہونے تک سری نگر سے بہت دور نکل گئے۔
श्री नगर से सरहद तक वो जिस तरह लड़की को साथ लाया वो एक लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि वो उसे निकाल लाया। आधे से ज्यादा रास्ता वो उसे कंधों पर उठा कर लाया था। रात का वक्त था जब वो गांव में दाखिल हुए। गांव बदस्तूर उजड़ा हुआ था। सरहद के साथ साथ ऐसे सारे ही गांव उजड़ गए थे, क्योंकि हिंदुस्तानी हवाई जहाज मालूम नहीं किस शक की बिना पर किसी न किसी गांव पर रॉकेट या मशीन गन्ने फायर कर जाते थे। सुबह हुई तो वो अकीदतमंदी से मौलवी से जा मिला। मौलवी ने पहला काम ये किया कि अमानत उसके आगे रख दी। उसने मौलवी से कहा, किबला, ये अभी अपने पास रखें, मैं आपके पास एक और अमानत छोड़े जा रहा हूँ। ये अमानत वही है जिसे मैं जहन्नुम से निकाल कर लाया हूँ। उसका इरादा यह था कि कहीं कारोबार का बंदोबस्त हो जाए और कहीं ठिकाना बन जाए तो उस लड़की को अपने साथ ले जाए। उसके दोस्त आशना तो बहुत थे, लेकिन अब वो बाइज्जत शहरी की तरह नई जिंदगी का आगाज करना चाहता था। उसने लड़की को वीरान गांव के उसी मकान में छोड़ा और मौलवी से कहा कि वो रात मकान में सोया करे। मौलवी ने ये अमानत भी कबूल कर ली। वो रावलपिंडी चला गया। रावलपिंडी में उसका हल्का खासा वसी था। उसने कारोबारी दोस्तों से मिलकर एक कारोबार का बंदोबस्त कर लिया, मकान भी ले लिया और लड़की को लाने के लिए चला गया। इन इंतजामात में उसे 10 रोज लग गए। जब वो गांव पहुंचा तो वहां एक इनकलाब आ चुका था। लड़की बहुत परेशान थी और कुछ डरी सहमी हुई थी। उस लड़की ने इस आदमी को 10 दिनों की रुदात सुनाई। किस्सा यूं हुआ कि जिस रोज यह आदमी रावलपिंडी चला गया, उस रात मौलवी उसके घर आया। लड़की को मालूम था कि रात मौलवी मकान में उसकी हिफाजत के लिए सोएगा। मौलवी सर झुकाए हुए दूसरे कमरे में चला गया। लड़की पर्दा नशीन नहीं थी, वो भी उसी कमरे में चली गई। लड़की के बयान के मुताबिक मौलवी ने उसे देखा तो थोड़ी देर उसे देखता ही रहा। लड़की ने यह पूछकर उसे चौंका दिया कि क्या आप इस कमरे में सोएंगे? हाँ, तुम दूसरे कमरे में सो जाना, डरना नहीं, मौलवी ने जवाब दिया। थोड़ी देर मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारे साथ दो चार बातें करना चाहता हूँ। लड़की दूसरी चारपाई पर बैठ गई। कमरे में लालटेन जल रही थी। मौलवी ने एक वाज शुरू कर दिया, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि खुदा ने औरत को प्यार और पाकीज़गी का मुजस्मा बनाकर ज़मीन पर उतारा था, लेकिन खुदा के बंदों ने उस मुजस्मे को खिलौना बनाकर उसे नापाक कर दिया है। खुदा ने तुम्हारी निजात के लिए एक फरिश्ता उतारा है, जो तुम्हें गुनाहों के दोजख से निकाल लाया। तुम अब पाक हो और खुदा के हजूर सजदे में गिर कर इल्तजा करो कि उसकी ज़ात तुम्हें इस जहन्नुम से बचाए रखे। मौलवी ने उसे सोमो सलात के फ़ज़ाइल बताए, फिर उसे एक वजीफ़ा बताया और कहा कि ये 1.25 लाख बार पढ़ो, खुदा तुम्हें सदा पाक रखेगा। लड़की को मौलवी की बातें बहुत अच्छी लगीं। उसने खुदा और रसूल का नाम तो कई बार सुना था, मगर उस पर जो तासुर मौलवी ने तारी कर दिया था, इससे पहले उसे पहली बार खुदा और रसूल की अजमत का एहसास हुआ। उसने मौलवी से रूह की पाकीज़गी के मुतल्लिक बातें पूछीं, जो मौलवी ने उसे ऐसे असर अंगेज अंदाज से बताईं कि लड़की अपने आप को पाक साफ समझने लगी और कुछ ऐसा महसूस करने लगी जैसे इस मुकद्दस इंसान ने उसे गलाजत से निकाल दिया हो। वो रात बहुत देर तक उससे बातें पूछती और सुनती रही। दूसरे दिन मौलवी उसे मस्जिद में ले गया और उसे अपने मखसूस तरीके से तौबा कराई, फिर उसे घर ले गया। अब के लड़की उसके सामने बहुत करीब होकर बैठी। मौलवी उसके साथ बातें करता रहा। रात को भी बातों का सिलसिला चलता रहा। अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया। फिर एक और रात आई। बातें सुनते सुनाते लड़की उसी कमरे में सो गई। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि मौलवी उसकी चारपाई के पास फर्श पर बैठा था। लालटेन जल रही थी। मौलवी का एक हाथ लड़की के बालों पर था और दूसरा हाथ लड़की के हाथ पर फेर रहा था। उसने जब यह देखा कि लड़की की आंख खुल गई है तो वो घबरा गया और चौंक कर दोनों हाथ पीछे कर लिए। अच्छा हुआ कि लड़की ने मौलवी को आंख खुलते ही पहचान लिया, वरना डर के मारे उसकी चीखें निकल जाती। वो उठकर बैठ गई और एहतराम से मौलवी से कहा कि चारपाई पर बैठ जाएं। वो कोई सीधी सादी बुद्धू सी लड़की तो थी नहीं कि ये भी ना समझ सकती कि मौलवी उसके पास क्यों आ बैठा था। उस लड़की ने हुस्न के तिलिस्म से पत्थर दिल मर्दों को उंगलियों पर नचाया था। वो मर्द की कमजोरियों को अच्छी तरह समझती थी, फिर भी वो मौलवी का एहतराम करना चाहती थी। उसने उसके साथ ऐसे प्यारे अंदाज से बातें की कि मौलवी की घबराहट दूर हो गई। वो उठकर कमरे में टहलने लगा। जरा देर के बाद आह भरकर बोला, एक रोज सूरज सवा नेजे पर आकर इस जमीन को जला डालेगा, क्योंकि इस जमीन पर खुदा का हुस्न गुनाहगार बंदों के हाथों नीलाम होता है।
اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ لڑکی: تم بہت خوبصورت ہو۔ اور وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے رات دوسرے کمرے میں گزاری۔ دن کے وقت وہ لڑکی سے جھینپتا رہا، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا، باتیں بھی کی، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا دماغ حاضر نہیں۔ رات کی نماز پڑھ کر آیا تو بھی وہ کھویا کھویا تھا۔ لڑکی سو گئی اور کچھ دیر کے بعد گزشتہ رات کی طرح اس کی پھر آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ مولوی فرش پر دوزانوں بیٹھا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ لڑکی آخر طوائف تھی، مردوں کی دکھتی رگوں کو سمجھتی تھی۔ اس نے بڑے پیارے لہجے میں مولوی سے کہا: مولوی صاحب، میرے اس پاپی جسم کے ساتھ جانے کتنے مرد کھیل چکے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ جیسے پاک انسان کو بھی ان مردوں کی قطار میں کھڑا دیکھوں۔ میرے جسم کو آپ نے مسجد میں لے جا کر پاک کیا ہے۔ جس طرح لڑکی نے کھل کر بات کہہ دی تھی، اسی طرح مولوی نے بھی اپنا دل کھول کر لڑکی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ گزشتہ رات کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ گھبرائیے نہیں، لڑکی نے اسے کہا، میرے پاس بیٹھ کر بات کریں، میں آپ سے ڈرتی نہیں۔ عورت کو صرف ایک ڈر ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرد عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں اپنی عزت نیلام کر چکی ہوں۔ مولوی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکی کی بے باکی نے اسے حوصلہ دیا اور وہ ایسے لہجے میں بولا جس میں درد تھا اور شکست۔ کہنے لگا: میری پوری بات سنو گی لڑکی؟ سن کر میرے منہ پر تھوک دینا، میں گناہ گار ہوں۔ زندگی میں تم پہلی عورت ذات ہو جسے چھوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں میں نے کس نیت سے چھوا تھا۔ میں زہد اور پارسائی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ہوں۔ کل تمہارے بالوں پر ہاتھ رکھا اور تمہارے سوئے ہوئے جسم کو چھوا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں پارسا انسان نہیں، صرف انسان ہوں۔ میں نے یہ گناہ کیوں کیا؟ لڑکی نے بتایا کہ اس کی آواز روند گئی تھی۔ ہلکی سی ہچکی لے کر کہنے لگا: میں نے ماں نہیں دیکھی، میری کوئی بہن نہیں تھی، خالہ اور پھوپھی بھی کوئی نہیں تھی۔ میں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، کسی عورت کے ہاتھوں نے مجھے اٹھایا نہیں، سینے سے نہیں لگایا، مجھے چھوا نہیں، اور باپ نے مجھے عورت سے ڈرائے رکھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مرد عورت کے سائے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے وظیفے سکھائے، مجھ سے بچپن میں چلے کٹوائے اور وہ تعویذ یاد کروائے جو لوہے کو سونا بنا دیتے ہیں اور جن سے انسان صرف انسانوں کا ہی نہیں، جنوں کا بھی امام بن جاتا ہے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر گہری آہ بھری اور بولا: ہاں لڑکی، تم مجھے اپنے گاہکوں کی قطار میں شامل کر سکتی ہو۔ میں گناہ گار ہوں۔ تمہارے جسم کو چھو کر میں پارسا اور زاہد نہیں رہا، مگر میری بات سن لو۔ میں ایک مدت سے یہ وظیفے پڑھ رہا ہوں، چلے کاٹ رہا ہوں، دنیا سے منہ موڑ لیا ہے۔ ان وظیفوں اور چلوں کی شرط یہ ہے کہ عورت کا سایہ بھی نہ پڑے، مگر میں نے تمہارا سایہ اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ کل رات جب تم سو گئی تھی تو میں نے تمہارے بھولے بھالے چہرے کو دیکھا تو مجھے ایک دودھ پیتی بچی دکھائی دی۔ تمہارے بازو اور بال دیکھے تو مجھے بہن نظر آئی، اور جب تمہارے سینے پر نظر پڑی تو میں نے تمہیں ماں سمجھا، اور جب تمہیں سر سے پاؤں تک دیکھا تو میرا سارا وجود کانپنے لگا۔ میں بے بس ہو گیا۔ تمہارے سوئے ہوئے وجود میں مجھے معصوم بچی، بہن، ماں اور وہ عورت نظر آئی جس سے مجھے باپ ہمیشہ ڈراتا بھی رہا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ عورت پاکیزگی اور پیار کا مجسمہ ہوتی ہے۔ میرا جسم یک لخت سوکھ گیا اور مجھے ایسی پیاس محسوس ہونے لگی جو پانی سے نہیں بجھا کرتی، اور جسے میں بھی نہ سمجھ سکا کہ کیسے بجھے گی۔ میں اندر ہی اندر جلنے لگا۔ میں پھر اس وقت چونکا جب تمہاری آنکھ کھل گئی اور میرا ایک ہاتھ تمہارے بالوں پر اور دوسرا تمہارے ہاتھ پر تھا۔ میں نے کسی ارادے اور فیصلے سے تمہارے جسم کو نہیں چھوا تھا، کسی قوت نے مجھے تمہاری طرف دھکیلا اور گھسیٹا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے، ہاتھوں سے آنسو پونچھ کر کہنے لگا: میں گمراہ ہو گیا ہوں لڑکی، تمہارے اتنے پیارے پیارے باریک باریک بالوں نے وہ مضبوط زنجیر توڑ ڈالی ہیں جن میں مجھے باپ نے باندھ دیا تھا۔ تم جاگ اٹھی تو میں کمرے سے نکل گیا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا ہوں۔ نہیں، میں مسجد میں چلا گیا تھا۔ میں نے قرآن کھولا، پھر وہ کتاب کھولی جس میں جن و انس کا امام بننے اور لوہے کو سونا بنانے والے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ میرے سینے میں ایک روشنی سی چمکی جس نے مجھے دکھایا کہ باپ نے مجھے ایسے تعویذ سکھائے تھے جن میں قرآن کی آیات الٹی لکھی جاتی ہیں۔ میں نے 30 سال کی عمر میں پہلی بار سوچا، کیا قرآن کو الٹا لکھو تو اثر دکھاتا ہے؟ اگر ایسے ہی ہے تو خدا نے اسے سیدھا کیوں لکھا تھا؟ میں نے سوچا
کہ کیا قرآن کالے جادو کی کتاب ہے؟ پھر یہ خیال آیا کہ باپ نے مجھے سونے چاندی سے، دنیا سے اور عورت سے نفرت سکھائی تھی، مگر مجھے وہ وظیفے بتائے جن کے اثر سے لوہا سونا بن جاتا ہے۔ اور لڑکی، میں رات بھر سوچوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہا۔ رات کے آخری پہر سب سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ذہن سے اٹھا کہ مذہب کیا ہے؟ یہ جو مجھے باپ نے سکھایا تھا، ٹونے ٹوٹکوں اور تعویذوں والا، جس میں کسی کو قتل کرنے کے تعویذ شامل ہے، جس میں کسی لڑکی کو پھانسنے کے لیے بھی تعویذ شامل ہیں، اور ہر تعویذ پر قرآن کے مقدس الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی۔ عادت کے مطابق میں نے وضو کیا اور اذان دی۔ میں نے بڑی مشکل سے اذان پوری کی، منہ سے الفاظ نکلتے ہی نہیں تھے۔ پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور سچے خدا کو سامنے رکھ کر نماز جو پڑھی تو مجھے سکون محسوس ہوا۔ پھر میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اس سے پہلے میں نے قرآن کے معنی کبھی نہیں پڑھے تھے، لیکن کل صبح میری نظر معنی پر پڑ گئی اور میں نے کئی جگہوں سے معنی پڑھے تو کچھ سوال حل ہو گئے اور کچھ نئے سوال پیدا ہو گئے، اور اب میں بھٹک رہا ہوں۔ آج رات پھر تمہارے پاس آ بیٹھا۔ مجھے آج بھی تمہارے وجود میں دودھ پیتی بچی، بہن، ماں اور وہ عورت نظر آئی جس سے باپ مجھے ڈراتا بھی رہا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ عورت پیار اور پاکیزگی کا سر چشمہ ہوتی ہے۔ میں اس پیاس کی بات کر رہا تھا جو تمہیں دیکھ کر محسوس ہوئی تھی۔ تمہارے جسم کو چھوا تو پیاس کی تلخی کم ہو گئی۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میری نیت بری تھی یا اچھی۔ تم نے مرد کو صرف ایک ہی روپ میں دیکھا ہے۔ میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مجھے گناہگار کہہ لو، شیطان کہہ لو، تم خوبصورت لڑکی ہو اور میں مرد ہوں۔ لڑکی نے سنایا کہ وہ بہت دیر تک ایسی ہی الجھی الجھی اور اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا رہا، پھر سر جھکا کر آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ اگلی رات اس کی باتیں اور زیادہ اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کئی بار کہا، قرآن کیا ہے؟ کالے جادو کی کتاب یا مجھ جیسے گمراہوں کو راستہ دکھانے والی روشنی؟ باپ کچھ اور کہتا تھا، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ بھٹک گیا تھا۔ 2 روز کے بعد پتا چلا کہ لوہے کو سونا بنانے والا جو وظیفہ وہ پڑھ رہا تھا وہ اس نے ترک کر دیا ہے، اور اب اس کی عبادت، نماز اور تلاوت تک رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اب لڑکی کے بہت قریب ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکی اس سے ذرا گھبرانے لگی۔ اس آدمی کے واپس آنے سے 2 روز پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت مولوی نے لڑکی کے ہاتھ پکڑ لیے اور بے اختیار ہو کر ہاتھوں کو چومنے لگا۔ پھر لڑکی کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیک کر سر اس کی گود میں رکھ کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ لڑکی چارپائی پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے پاؤں فرش پر تھے۔ مولوی نے اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور چومنے لگا۔ وہ رو رو کر کہنے لگا، جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے، لڑکی مت ڈرو، مجھے اپنی ماں کے قدم چومنے دو، مجھے جہنم سے نکالو لڑکی، مجھے جنت دیکھ لینے دو۔ لڑکی بہت گھبرائی۔ اگر مولوی اس سے جنسی آسودگی کی بھیک مانگتا تو لڑکی شاید ڈر کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی، مگر مولوی پر کوئی ایسا جنون طاری تھا جسے لڑکی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ مولوی نے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، لڑکی کے ہاتھوں اور پاؤں کے سوا اور کسی حصے کو ہاتھ نہ لگایا۔ لڑکی کو یہ یقین ضرور تھا کہ مولوی کی نیت عام مردوں والی نہیں۔ اس نے لڑکی کے پاؤں چھوڑ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اداس اداس سی ہنسی اور ملول سے پیار سے کہا، مجھے خدا کا نور دیکھ لینے دو، مجھے بچی کا منہ دیکھ لینے دو، مجھے بہن کا منہ دیکھ لینے دو۔ آہ، پیاس بجھ رہی ہے۔ وہ سکون کی آہ لے کر اٹھا اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے دن وہ لڑکی کے سامنے آ بیٹھا اور اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، کبھی مسکرا دیتا، کبھی اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ لڑکی کو اس کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس نے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، مگر یہ مرد اس کے لیے بدرو بن گیا تھا۔ اسی شام میرا دوست گاؤں پہنچ گیا۔ لڑکی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اسے مولوی کے متعلق ساری بات کہہ سنائی۔ وہ ہنس پڑا اور کہا کہ ہم صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ رات کے وقت وہ مسجد میں گیا۔ مولوی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس آدمی نے مولوی سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا، صرف اتنا کہا کہ مولوی صاحب، آپ سے امانت اور اجازت لینے آیا ہوں۔ مولوی مسجد کے کونے سے زیورات اور نقدی اٹھا لایا اور اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، تم یہ امانت لے جا سکتے ہو، دوسری نہیں۔ میرے دوست کو لڑکی ساری بات سنا چکی تھی۔ اس نے مولوی کو ٹالنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی اور وہاں سے اٹھایا۔ اس نے مولوی کی ذہنی حالت کا اندازہ کر لیا تھا۔
सुबह सवेरे वो लड़की को साथ लिए बाहर निकला तो देखा कि मौलवी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, जो उसने शायद किसी उजड़े हुए घर से उठा ली थी। मौलवी की आंखें लाल सुर्ख थीं, सर डोल रहा था, वो पागल हो चुका था। उसके अंदर जो कश्मकश थी, उसकी शिद्दत उसके चेहरे और अंदाज से दिखाई दे रही थी। उसने कुल्हाड़ी तान कर बदमस्त शराबी की तरह कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये तुम्हारी अमानत नहीं, ये खुदा की अमानत है। मेरे दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मौलवी अब अपने आप में नहीं था। वो समझने की हदूद से बाहर चला गया था। कुल्हाड़ी ऊपर करके आगे आ गया। उस वक्त मेरे दोस्त ने सोचा कि मामला संगीन है। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और हवा में एक गोली फायर करके कहा, मौलवी साहब, आपके कत्ल का किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ गोली की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ। चलाओ गोली, मौलवी ने कहा, मेरे सीने में मारो, मैं मारूंगा और मरूंगा। मेरा दोस्त उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। उसे यकीन था कि वो मौलवी को संभाल लेगा। इतने में मौलवी ने आगे को जस्त लगाकर कुल्हाड़ी का वार किया। लड़की पीछे थी, वो दौड़कर अंदर चली गई। मेरा दोस्त फुर्तीला था, वो तेजी से एक तरफ हो गया। कुल्हाड़ी दीवार में लगी, दीवार मिट्टी की लेप वाली थी। कुल्हाड़ी लेप में उतर गई। मेरे दोस्त ने पहलू से मौलवी की कनपटी पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। मौलवी लड़खड़ा कर परे को गिरने लगा। मेरे दोस्त ने उसे संभलने की मोहलत न दी और उछल कर उसके पहलू में ठुड्डा मारा। मौलवी के हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। वो फुर्ती से उठा, लेकिन मेरे दोस्त ने उसे उसी कनपटी पर एक और घूंसा मारा, जिससे मौलवी का सर डोला। वो घुटनों के बल गिरा, फिर एक पहलू के बल गिरकर बेहोश हो गया। कनपटी की जर्ब इतनी जल्दी होश में नहीं आने देती। मेरा दोस्त लड़की को साथ लिए चल पड़ा। वो बहुत तेज तेज चलने लगे। दिन का पिछला पहर था जब वो गुजरात बसों के अड्डे पर पहुंचे। वो बस में सवार होने लगे तो मेरे दोस्त ने मौलवी को देखा। वो बस की तरफ आ रहा था, लेकिन अभी दूर था। बस तक पहुंचते बस चल पड़ी। रावलपिंडी आकर मेरे दोस्त ने उस लड़की के साथ बाकायदा शादी कर ली और कारोबार शुरू कर दिया। कोई 3 महीने बाद उसने मौलवी को इस हालत में रावलपिंडी में देखा, जिसमें उसे मैंने देखा था। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने मेरे दोस्त को शायद पहचान लिया था। उसने जोर से कहकहा लगाया, फिर बिल्कुल संजीदा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। मेरा दोस्त आगे निकल गया। जब वो घर में दाखिल होने लगा तो देखा कि मौलवी उसके पीछे 25-30 कदम के फासले पर आ रहा था। मेरा दोस्त रुक गया और मौलवी उसके पास आन रुका। वो संजीदा था, चुप था और टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरा दोस्त अंदर चला गया। अपनी बीवी को बताया तो वो बाहर निकल आई। मौलवी ने उसे देखा तो उसी तरह संजीदा चुपचाप आगे बढ़ा। लड़की के सामने दोजानो बैठ गया, उसके पांव छुए और उठकर दूसरी तरफ चला गया। एक रोज फिर वो मेरे दोस्त के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचा। लड़की बाहर निकली। मौलवी ने उसके पांव छुए, फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़ी हसरत से देखता रहा और चला गया। 15-20 रोज के बाद वो एक जगह मेरे दोस्त के आमने सामने आ गया। उसने कह कहा लगाया, लेकिन उसके पीछे जाने के बजाय दूसरी तरफ चला गया। उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। फिर वो घर तक कभी ना आया। ये कहानी सुनने के कोई 1 महीने बाद महज इत्तफाक की बात है कि मैं तांगे पर कुचहरी की तरफ से चक लाला की तरफ जा रहा था कि पुल पर कई लोगों को खड़े देखा। वो नीचे देख रहे थे। मैंने तांगा रुकवा लिया। उतर कर नीचे देखा, नीचे भी कई आदमी खड़े थे। मुझे नाले के किनारे एक लाश पड़ी नजर आई। पुल बहुत ऊंचा था। मैंने लाश को इतनी बुलंदी से पहचान लिया। फिर भी मैं दौड़ता हुआ नीचे गया और लाश को अच्छी तरह देखा। वो मौलवी की लाश थी। एक थानेदार और 2 सिपाही पास खड़े थे। एक आदमी ने बताया कि ये एक पागल था। कोई 2 घंटे गुजरे, उसने पुल से सर के बल छलांग लगा दी थी। मर गया है। मैंने शाम को अपने दोस्त और उसकी बीवी को जाकर बताया तो बीवी के आंसू निकल आए। कहने लगी, वो पागल था, बदनीयत नहीं था। इस हादसे के 15 साल बाद मेरा दोस्त अंतड़ियों की किसी बीमारी से मर गया और 2-3 महीने गुजरे, उसकी बीवी भी मर गई। एक तो खाविंद का सदमा उसे ले डूबा, दूसरे ये दुख के उसके 2 बच्चे पैदा हुए थे। एक पैदा होते ही मर गया था और दूसरा 3 महीने का होकर मर गया था। मैंने बीवी को खाविंद के पहलू में दफन करवाया था। मौलवी के मुतल्लिक कुछ पता नहीं कि कहाँ दफन हुआ था।